اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 95 یہودیوں کو کھلم کھلا چیلنج۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی یہودی زندگی بھر کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھے ہیں، یعنی ان اسباب کے ارتکاب کی وجہ سے جو انہیں جہنم میں پہنچانے والے ہیں، زندگی بھر موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے اور قرآن کریم کو کلام الہی ماننے سے انکار کرنا اور تورات میں تحریف کرنا وغیرہ۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور ظالموں کے تمام کرتوت اللہ تعالیٰ پر خوب واضح ہیں، اور وہ انہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ بھی ضرور دے گا۔ نکتہ سب کو تنبیہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے آیت کے آخر میں ظلم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ لفظ ظلم لفظ کفر سے زیادہ عام ہے۔ یہ لفظ کافروں کو بھی شامل ہے اور دوسروں کو بھی شامل ہے۔ ہر کافر ظالم ہے، مگر ہر ظالم کافر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ظالم کا لفظ استعمال کر کے ہر طرح کے ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کر دیا ہے کہ جو جس انداز میں ظلم کر رہا ہے وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، ورنہ اس کی سزا پا کر رہے گا۔ آیت کا میسج آپ کے نام، نافرمانی کی کثرت کا وبال۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ جب گناہ اور نافرمانیوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو موت اور اس کی یاد سے غفلت بڑھ جاتی ہے، اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان موت کا تذکرہ سننا بھی پسند نہیں کرتا، موت کی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت ہر انسان کے سر پر کھڑی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں، یعنی ان کا حساب کتاب بالکل سر پہ آیا ہوا ہے کہ مرتے ہی ان کا حساب ہونا ہے، مرتے ہی ان کی زندگی کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی ان کو جنت میں ڈالنا ہے، جہنم میں ڈالنا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے، جہنم کا باغ بنانا ہے، یہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ غفلت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور غفلت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ یہ موت کی باتیں سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہی حال یہودیوں کا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 94 میں، یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 95 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، دین پر نہیں چلتا، وہ اندر سے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں بے سکونی ہوتی ہے جو اس کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو موت کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ مشاہدات میں سے ہے کہ جو بندہ بالکل دنیا میں لگا ہوا ہے اور دنیا ہی دنیا کر رہا ہے، کوئی دین کا کام نہیں کر رہا، وہ بھی موت کی باتیں آپ اس کے سامنے کریں گے، اس کو بہت برا لگے گا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کہ اس سے لالچ ختم ہوتی ہے، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، اس سے آدمی کا آخرت کی طرف دھیان جاتا ہے کہ بھئی میں نے مرنا ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر آدمی نے مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے۔ کب مرنا ہے یہ کوئی پتہ نہیں، کس وقت بھی مر سکتا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اس لیے موت کا تذکرہ بھی پھر آدمی سننا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ یہودی اگر اللہ کے محبوب ہیں تو پھر یہ موت کی تمنا کریں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، ان کی نافرمانی کی ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، نبی علیہ السلام کا انکار کیا۔ ان باتوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔